بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہا ہے، جو 0 to 200 یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو پہلے بھی بجلی سبسڈائز ریٹس پہ ملتی ہے، ہم ان کو فری سولر دینے لگے ہیں، اور 200 سے 500 یونٹس تک کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سولر پورا ایک سولر سسٹم دیں گے جس سے ان کے بجلی کے بلوں میں کم از کم 50% جو ہے وہ کمی ہوگی انشاءاللہ. اور 5 سال کے بعد جب وہ اپنی آسان اقساط ہیں، ہم نے زیادہ اقساط نہیں رکھی، وہ اقساط کو وہ جو قسط آپ دیں گے مہینے کی وہ ہم نے انکلوڈ کیا آپ کے بل کے اندر، یعنی کہ اس کو ڈال کے بھی آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً 50% کم ہوگا. اور اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ سولر سسٹم آپ کا ہوگا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جو مہنگے بلز ہیں ان سے نجات ملے گی. تو یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب یہ یوزرز ہیں 500 یونٹس تک کے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کیٹر کریں گے. یہ تقریباً 600-700 بلین روپے کا منصوبہ ہے. اور اس پہ آج ابھی میری آفس میں جا کے پہلی میٹنگ میری اسی پہ ہے. اس کو ہم اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں. کل نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مجھے فائنل پریزنٹیشن دو، وہ گو ہیڈ دیں گے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی لانچ کر دیں گے. میں آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے، جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے. چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ 82,000 پہ پہنچی. 82,000 پہ. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے، جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے، عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے، یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا. ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی، تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے، خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، دنیا نے اس کی گواہی دی. اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی، اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے. وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے. آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے، آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، یہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر IMF کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسفلی ختم کر کے اس کو خداحافظ کہہ دیا تھا. واپس IMF کو لانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے. تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کرایا ہے وہ نہیں، ہمارے پسند کا نہیں ہے، ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی. میں نے تو اس طرح کی کبھی، ایک عمر عطا بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا، ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے، ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے، قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام، وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. میں تو مطلب عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو، عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے.
ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو، وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے، تحریک انصاف کو جوائن کرو. مجھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی، ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا اور اس کے لیے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. بڑی آج خیبر پختونخوا میں 11واں سال ہے ان کی حکومت کو. کیا کر لیا خیبر پختونخوا میں؟ پاکستان کا 4 سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخوا میں 11 سال ہو گئے ہیں. ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا. یقین مانے ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخوا، یہ جو 2 چھٹیاں تھیں، تو میں حیران رہ گئی. جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. خیبر پختونخوا میرا صوبہ ہے، میرا ملک ہے، اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام ہے، ترقی ان کا بھی حق ہے، اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے. لیکن نااہلی آپ دیکھیں، صرف سیاسی نعرے بازی، صرف بدتمیزی، بد تہذیبی، نااہلی، نالائکی اور اپنی فرائض سے بطور سیاسی جماعت اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت، اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس؟ اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے، اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. 2017 میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے. ترقی کرتا ہوا ملک ایک پاناما جیسے بدنام زمانہ فیصلے کی وجہ سے ملک ڈی سٹیبلائز ہو گیا اور آج تک وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہا. تو خدا را اس ملک پہ رحم کریں، اس قوم پہ رحم کریں. اور میں عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے، اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے. آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے. تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں. بہت ہو گیا، 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے.